طریقہ کیا ہے، کیسے خوشی منائی جائے۔ اس تناظر میں قرآن مجید کی چند آیات، جیسے کہ میں نے خطبہ مسنونہ میں جس کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو حکم فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، کہ میں نے تمہیں فرعون سے نجات دلائی، یہ میری تم پر نعمت ہے، میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے تمہیں فرعون کے عذاب سے نجات دلائی۔ وہ تم پر ایسا عذاب کرتا تھا، تم پر اتنے ظلم کرتا تھا، تمہارے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، تم سے اپنے آپ کو سجدہ کروایا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندو آج میں نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ نجات دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے بندو، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو، میری اس نعمت کا ذکر کرو جو میں نے تم پر کی۔ ایک طریقہ ہے نعمت کو ذکر کرنے کا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت آپ پہ آئے تو آپ اس کا ذکر کریں، آپ اس کا چرچا کریں۔ دوسرا طریقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے بندو اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ ابھی کیا حکم ہوا تھا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا، ذکر کرو، یاد کرو۔ اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اب صرف یاد نہیں کرنا، اب تو چرچا کرنا ہے۔ اور چرچا کیسے ہوگا؟ چرچا، اب فرق سمجھیے، ذکر اور چرچا میں ذکر کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ دوسرے کو پتا چلے، ذکر کے لیے ضروری نہیں کہ کسی دوسرے کو پتا چلے۔ بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر، ایک کمرے میں بیٹھ کر ذکر کر سکتا ہے، ذکر کا حق ادا ہو گیا، اس نے ذکر کر لیا۔ لیکن جب چرچا کرنے کا حکم ہو تو